سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے حسین، نیک ہو امت اے نانائے حسین، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانائے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے حسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس شخص سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو سلسلہ اچھے اور برے کام میں مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مبارک ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، آج ہم جو ہے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ موضوع کا نام ہے اچھا اور برا مذاق۔ جی ہاں، ٹاپک کا نام سن کر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم آج جس پر بات کریں گے وہ کتنا اہمیت کا حامل ہے، کتنی اس کی امپورٹنس ہے، کتنی معاشرے میں اس بارے میں کلام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جو لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہم ان کے درمیان ہوتے یا وہ ہمارے درمیان ہوتے تو یہ چیز ہو ہی جاتی ہے۔ جی ہاں، خوش طبعی، ہنسی مذاق، تمسخر، ٹھٹا پن۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ مذاق اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس پر کلام کریں گے، گفتگو کریں گے۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ آپ آخر تک جوائن رہیے گا۔ انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ انفارمیٹیو، نالیجبل اور معلومات سے بھرا ہوا ہے۔ بس آپ کو کرنا کیا ہے؟ ہمارے ساتھ دل جمعی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اس پروگرام میں لگے رہنا ہے اور اس کو سننا ہے۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شارق مدنی صاحب ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم ان سے سوالات کریں گے، کرم فرمائیں، اور ان کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور ان سے ہم پھر سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ شارق بھائی، کیسے آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے؟ ماشاءاللہ، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، اللہ کا فضل ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ شارق بھائی، آج جو ہمارا موضوع ہے مذاق، اچھا اور برا، یعنی اچھا مذاق اور برا مذاق، اس بارے میں ہم آپ سے گفتگو کریں گے اور کچھ سوالات آپ سے لیں گے، آپ رہنمائی فرمائیے گا۔ تو سب سے پہلے یہاں پر یہ سوال میں آپ سے کروں گا، پسندیدہ اور ناپسندیدہ، چونکہ آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرہ جس میں ہم رہ رہے ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گھر کے افراد ہو، رشتہ دار ہو، محلے کے لوگ ہو، دوست و احباب ہو، واٹ ایور، جو بھی گیدرنگ ہے، تو اس میں یہ چیز ہو ہی جاتی ہے، مذاق، مسخری اور تمسخر، پھر اس کو ایک ٹھٹا پن نام دیا جاتا ہے، پھر وہ ایک بولتے ہیں ہم نے جو ہے نا مذاق ہی تو کیا ہے، اور ہنسی مذاق میں یہ ہوتا ہے، چلتا ہے، اور اس میں بعض اوقات جو ہے دل آزاری ہو جاتی ہے، جھوٹ بھی نکل جاتا ہے۔ بعض اوقات ہوتے ہیں جو مذاق کرتے شرعی دائرے میں رہ کے، شریعت کے حدود میں رہ کر وہ مذاق کرتے ہیں، جھوٹ کا، فریب کا، دھوکے کا، دل آزاری کا، وہ لحاظ رکھتے کہ دل آزاری نہ ہو، دھوکہ پن نہ ہو، اس میں کسی کا دل نہ دکھے اور جھوٹ نہ ہو، جھوٹ کی آمیزش نہ ہو۔ اور بعض مذاق ایسے ہوتے ہیں، آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا کہ اس میں دل آزاری ہوتی ہے، جھوٹ بول دیا جاتا ہے، عزت اس میں اچھال دی جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر آپ یہ رہنمائی کیجیے گا کہ پسندیدہ اور ناپسندیدہ مذاق کیا ہوتا ہے، اس پر آپ کلام فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ شہاب الدین بھائی، آپ نے ہی اپنے سوال میں ہی ارشاد فرما دیا کہ جیسے جھوٹ ہو، کسی کی دل آزاری ہو، اس کی عزت کو اڑانا ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کرنا شرعاً ناجائز و حرام
اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو اگر مذاق کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہے جو شریعت کے خلاف ہے، جھوٹ پایا جاتا ہے، دل آزاری پائی جاتی ہے، اور شریعت کے خلاف کام اس کے اندر پائے جاتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ حرام ہو جائے گا. اور مذاق کرنا پھر ایسا ہو جائے گا جو بندے کو جہنم کے دروازے پر لا کر کھڑا کر سکتا ہے، بلکہ جہنم میں داخلے کا سبب بن سکتا ہے. تو یہ ایسا مذاق کرنا جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ورنہ مذاق کرنا یہ اپنی اصل کے اعتبار سے مباح کام ہے. اچھا. اور مباح کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کے اندر اچھی نیت کر لی جائے اور وہ اچھا کام بھی ہو اور اس میں دل آزاری نہ ہو، شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہو، اچھی نیت کر لی جائے تو یہ ایک اچھا کام بن جاتا ہے. اچھا، مباح کی ویسی ڈیفینیشن تعریف کس سے کہتے ہیں، تھوڑا سا یہ واضح فرما دیجیے. جی، جس کے کرنے میں نہ گناہ ہو نہ ثواب ہو، کرنا نہ کرنا اس کا برابر ہو، تو ایسے کام کو مباح کہتے ہیں. تو ایسا ہی یہ بھی ہے مذاق کرنا. اگر اس کے اندر حرام کام پائے جائیں گے تو یہ اس طرف آ جائے گا، حرام بن جائے گا. اور اگر اس کے اندر اچھی نیت ہو، اب ایسا نہیں کہ کسی کا دل دکھا رہے ہیں اور اچھی نیت کر رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. وہ کام ہی ویسا نہ ہو، شریعت سے ہٹ کر نہ ہو، خلاف شرع نہ ہو، اور اس کے اندر اگر اچھی نیت کر لی جائے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے بھی ثابت ہے کہ آپ مزاح فرمایا کرتے تھے اور آپ کے صحابہ بھی آپ کی سنت پر عمل کرتے تھے. تو اگر یہ نیت ہو اور سامنے والے کی خوش طبعی ہمارا مقصود ہو، اس کے دل میں محبت پیدا کرنا مقصود ہو، اس کا دل خوش کرنا مقصد ہو، تو یہ جائز ہے اور بلکہ مستحب ہے، یہ اچھا کام ہے. ورنہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے کہ مزاح میں حد سے بڑھنا، افراط کرنا، یہ زیادہ ہنسنے کا باعث ہوتا ہے، اور زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کرتا ہے، اور بعض حالتوں میں کینہ یعنی دشمنی اور بغض و عداوت پیدا کرتا ہے اور شخصیت کے ہیبت و وقار کو گرا دیتا ہے. مزید فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسا مزاح کر سکتے ہو جیسا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے کیا ہے، آپ کے صحابہ نے کیا ہے، خود سرکار نے کیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. ان حضرات کا مزاح ایسا ہوتا تھا کہ مزاح میں بھی ہمیشہ سچ بولتے تھے، نہ کسی کا دل دکھاتے اور نہ حد سے بڑھتے، بلکہ کبھی کبھار ہی کیا کرتے تھے. یہ جو جائز صورت ہے، ایک صورت یہ بھی مطلب ہے سنت پر اگر عمل کرنا ہے تو یہ کبھی کبھار ہو، کبھی کبھار، ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ ہی بندہ مزاح میں اس کو اپنا مشغلہ ہی بنا لے. لیکن یہ بہت بڑی غلطی ہے. امام غزالی فرماتے ہیں یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ انسان مزاح کو پیشہ بنا لے ہمیشہ اور بہت زیادہ مزاح کرے، پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل مبارک کو دلیل بنائے. جی، کہ ایسا کرے کہ یہ تو خود سنت سے ثابت ہے، تو پھر یہ بہت بڑی جو ہے وہ غلطی امام غزالی نے اس کو لکھا ہے. یعنی شارق بھائی مذاق اور مزاح اس میں یعنی فرق نظر آ رہا ہے، یعنی اس میں فرق ہے، مذاق کچھ اور ہوتا ہے، مذاق کچھ اور ہوتا ہے، اور مزاح کچھ اور ہوتا ہے نا. مذاق یعنی جس میں لوگوں کی دل آزاری ہو، دل خراش بات ہو، مودی بات ہو، ہے نا، تکلیف دہ بات ہو، یہ مذاق ہو گیا. اور مزاح یعنی اس میں پر تکلف احسن حسن ہو، دل خوش ہو جائے، دل سامنے والے کا مچل جائے، اچھا لگے، اس کو بھا جائے سامنے والے کی بات، یعنی مزاح. گفتگو کریں گے کہ خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیسا آپ مزاح فرمایا کرتے تھے کہ اس کے اندر نہ سامنے والے کی دل آزاری ہوتی تھی، نہ کسی طرح کا جھوٹ اس میں ملتا تھا، آمیزش نہیں ہوتی تھی، اور اس کا دل بھی خوش ہو جاتا تھا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. دیکھا ناظرین آپ نے کہ ہمیں جو ہے پسندیدہ مذاق کرنا ہے. مذاق کیا، ہمیں جو ہے مزاح کرنا ہے، مذاق سے بچنا ہے. جی ہاں، بعض اوقات جو ہے بندہ مذاق کرتے کرتے ایسی مذاق کر ڈالتا ہے کہ اس میں جھوٹ کی آمیزش ہو جاتی ہے، یعنی جھوٹ بول دیتا ہے اور دل آزاری ہو جاتی ہے، دھوکے والی بھی بات ہوتی ہے. یعنی سامنے والے کا دل خوش کرنا ہے، ہنسانا ہے اس کو. اور بعض اوقات تو یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہنسانا ہے، دل خوش کرنا ہے، اور میرے گرویدہ ہو جائے لوگ میرے گرویدہ ہو جائے، مجھے ماننے لگ جائے بڑا اچھا بولنے والا ہے، دل خوش کرتا ہے، لوگوں کو ہنساتا ہے. مگر اس میں جھوٹ ہوتا ہے، سچ نہیں ہوتا ہے، لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے. اب اگلا بھی جو ہے وہ سب سے سامنے بیٹھا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو وہ جو ہے مجبوراً ہنستا ہے کہ اگر ہنسوں گا نہیں اور خاموش رہوں گا تو لوگ پھر میرا مذاق بنائیں گے، بولے گے لے اب جو ہے تو رو پڑا، رو دیا، برداشت نہیں کر پایا. حالانکہ مذاق کر رہے تھے اس ساتھ، حالانکہ وہ مذاق جھوٹ پر مشتمل تھا، وہ مذاق دل آزاری پہ مشتمل تھا.
وہ تو ناجائز گناہ والا کام ہو گیا، ناجائز گناہ جہنم میں لے جانے والا کام ہو گیا۔ تو ہمیں جو ہے ایسا مذاق کرنا ہے جس میں جھوٹ، دل آزاری، دھوکہ دہی اور کسی کی عزت پامال نہ ہو۔ اس میں مزاح کرنا ہے۔ مزاح کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم جو شارق مدنی صاحب سے سنیں گے مزاح کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ہم نے سنا کہ جی ہاں، کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اب جو شخص کثرت کے ساتھ زیادہ یعنی ہمیشہ اپنی عادت بنا لے، جب بھی اٹھے بیٹھے اس کا چالو ہے، اس کی زبان چالو ہے، مذاق مستی اس کی چالو ہے، اب دلیل بنائے حضور کی حدیث کو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، یہ مزاح فرماتے تھے، ان میں یہ خوش طبعی ہوتی تھی۔ جی ہاں ہوتی تھی، مگر وہ خوش طبعی جو ہوتی تھی اس میں جھوٹ نہیں ہوتا تھا، اس میں دل آزاری نہیں ہوتی تھی، کسی کی عزت پامال نہیں ہوتی تھی، دل خوش ہوتا تھا، اور وہ بھی کنٹینیو نہیں، ریگولر نہیں، عادت نہیں، کبھی کبھار موقع محل کے اعتبار سے۔ تو وہ دلیل نہیں بنائیں گے کہ یہ تو ثابت ہے، وہ بھی دیکھیں نا کب ثابت ہے، کتنی حد تک ثابت ہے، کیا انداز ہوا کرتا تھا۔ انشاءاللہ ہم مزید کلام کریں گے، مگر جو میں نے عرض کیا اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ مذاق کیا ہے، کتنی حد تک کرنا چاہیے۔ یہ عرض کر رہا تھا کہ مذاق کرنے سے، زیادہ مذاق کرنے سے، کنٹینیوسلی چالو ہے ہم، اس سے کیا ہوتا ہے، ہنسی آتی ہے، زیادہ ہنستے لوگ، ہم بھی پھر زیادہ ہنستے، تو زیادہ ہنسنے سے کیا ہوتا ہے، جی ہاں زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، دل مر جاتا ہے، پھر اس پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے مذاق ایک اس کی حد، اس کی لمٹ ہے، اس کو ہم دیکھیں، اس کے اندر رہیں۔ کہ حدیث پاک ہے خیر الامور اوسطھا، جی ہاں، کہ معاملے کا بہترین حصہ درمیانی چیز ہے، یعنی جو بھی معاملہ ہے وہ درمیانی چیز ہے، کھانا پینا سونا جاگنا اور کام کرنا بولنا ایک حد میں ہو، جو بھی ہے خیر الامور اوسطھا، یعنی ہم ایک درمیانہ روی اس میں اختیار کریں۔ اسی طرح مذاق مستی میں بھی، مستی نہیں، مذاق اور مزاح میں ایک درمیانہ رائے اختیار کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے فائدہ ہوگا۔ مزید ہم آگے بڑھتے سنتے مزاح کے بارے میں۔ شارق بھائی آپ نے اچھی توجہ دلائی ماشاءاللہ کہ مذاق اور مزاح جو ہے اس میں فرق ہوتا ہے، اور مذاق میں ناجائز وہ گناہ والے کام ہوتے وہ کیا بولتے گناہ ہو جاتا ہے، اور پسندیدہ مذاق کے بارے میں بتایا کہ وہ پسندیدہ مذاق جس سے لوگوں کا دل خوش ہو جائے، لوگ جو ہے اس سے خوش ہو، لوگ اس کو پسند کریں، اور مذاق جس میں دل آزاری ہو ناپسندیدہ ہے ماشاءاللہ۔ اچھا شارق بھائی، یہاں پر ایک سوال اب یہ بنتا ہے کہ مذاق کی شرعی حیثیت کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں، مذاق کے بارے میں کیا اس میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے، اس پر آپ روشنی ڈالیے گا۔ جی، شریعت کی روح سے اگر مذاق کو دیکھا جائے تو عمومی طور پر کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے کی دل آزاری ہوتی ہے، اس کی عزت پامال کی جاتی ہے، اور شریعت کے اندر مسلمان کی عزت کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، کہ جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی، تکلیف دی، تو گویا اس نے مجھے ایذا دی، اللہ اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی، تکلیف دی، اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی۔ تو یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو ایذا دینا، تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے۔ حرام ہے۔ اور اب جو مذاق والا کام ہے، اس میں کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جب اس کا عادی ہو جائے، اسے عادت ہو جائے، تو یہ مذاق جو ہے وہ اسے بندوں تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ وہ دین کا بھی مذاق اڑانے لگتا ہے۔ یا اللہ، دینی امور جو ہوں گے، شعائر اسلام میں سے جو ہوں گے، نماز روزہ حج زکوٰۃ، ان معاملات کا مذاق اڑانے پر آئے گا وہ۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ اللہ کی ذات تک لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ معاذ اللہ۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر انگشت جو ہے وہ دراز کرتے ہیں، پیارے آقا کی ذات کو اپنی مذاق کا نشانہ بناتے ہیں علیہ باللہ۔ مذاق کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جو ہے وہ شامل کرتے ہیں، اور ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ جس سے دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو سکتے ہیں، ایمان سے وہ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جاتے ہیں، ایسے مذاق کرتے ہیں۔ یا اللہ، یعنی شارق بھائی آپ کی بات سے مجھے ایک چیز یہ سمجھ میں آ رہی جو آپ نے کلام فرمایا نا کہ مذاق بندہ کرتے کرتے جو ہے وہ شریعت پر، اسلام پر انگشت نمائی کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک کی ذات پر، یہاں تک کہ پھر وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یعنی اب اس میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کے لیے جو نا علم ضروری ہے۔ اگر اس کو اس بات کا علم ہوتا کہ یہ ناجائز ہے، یہ گمراہ کرنے والی بات ہے، یہ تو اسلام سے خارج کر دے گی، اسلام مقدم ہے، شریعت مقدم ہے، تو پھر وہ جو ہے اس طرح کی مذاق نہیں کرتا۔ یعنی علم اس میں سمجھا رہے اس بات کا اس کو علم ہونا چاہیے، یعنی علم
حاصل کرے وہ، ہے نا، علم یہاں پر سمجھا رہا کہ علم وہ حاصل کرے، علم جیسے کہ حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے، تو یعنی یہ علم حاصل کرے تو وہ بچے گا. ماشاءاللہ. جی تو وہی کہ وہ مذاق جب کرتا ہے تو یہ اتنا سیریس معاملہ ہے کہ اس کو خود کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ میرا ایمان کب سلب ہو گیا ہے، کیونکہ وہ ہنسی میں مصروف ہے، لوگوں کو ہنسانے میں مصروف ہے. اتنا نازک یہ مسئلہ ہے کہ جو مذاق سن رہا ہے، غور کر لیں کہ جو ویڈیوز دیکھتے ہیں، جو ایسے پروگرامز دیکھتے ہیں جن میں ہنسایا جاتا ہے، جی اور اب تو اتنے زیادہ عام ہو گئے ہیں کہ ایک کلک پر جو ہے وہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں کہ اگر بندہ وہ مذاق سن کر جو اسلام کے خلاف ہے، جو شاعر اسلام پر مذاق کیا جا رہا ہے، استہزاء کیا جا رہا ہے، اگر وہ اس پر ہنستا ہے اور بریزہ ہنستا ہے، راضی ہو کر ہنستا ہے، اور اس پر اس کو ذرا سا بھی ماتھے پر شکن تک نہیں آتا، اور وہ بالکل اس سے راضی ہے جو وہ بات کہہ رہا ہے، تو پھر اس کا بھی معاملہ جو ہے وہ سننے والے کا معاملہ بھی اس کہنے والے کی طرح ہو جائے گا، یعنی یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اللہ. اب وہی ہے کہ ایمان بچانا اتنا مشکل وہ دور ہے کہ اپنے ہاتھ پر انگارہ لینا. یا اللہ. وہی ہے کہ ایک کلپ سے لوگ جو ہے وہ اپنا ایمان تک برباد کر سکتے ہیں. دیکھا ناظرین آپ نے، مذاق میں دل آزاری نہیں ہونا چاہیے. جیسے کہ حدیث پاک مولانا شارق مدنی صاحب نے بیان کیا کہ جس نے کسی مسلمان کی دل آزاری کی، گویا اس نے میری دل آزاری کی. حضور فرما رہے ہیں اس نے میری دل آزاری کی، یعنی میرا دل دکھایا، اور جس نے میرا دل دکھایا اس نے اللہ پاک کو ناراض کیا، اللہ پاک کو تکلیف دی. معاذ اللہ. یعنی یہ چیز کہاں تک جاری ہے؟ ہم یہ غور فکر کریں، یہ سوچیں کہ بعض لوگ اتنے دھڑلے سے کہتے ہیں مذاق ہی تو کر رہا تھا. جھوٹ، دل آزاری، یہ کیا ہے؟ مذاق میں تو چلتا ہے سب. نہیں مذاق کا دوسرا نام بھی لوگ کہتے ہیں جی کہ میں نے تو مذاق سے کہا تھا. جی. حالانکہ وہ جھوٹ کہا تھا انہوں نے. اگر ان سے بولا جائے کہ بھائی یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، حضرت ذرا مذاق کر رہا تھا. ہاں مذاق کر رہا تھا. تو جھوٹ کا دوسرا نام لوگوں نے مذاق رکھ دیا ہے. یعنی جھوٹ بولے، دل آزاری کرے، بعد میں بول دیتے مذاق کر رہا تھا، سوری. تو یہ دیکھیں کہ مذاق میں بھی جھوٹ حرام ہی ہوتا ہے. جھوٹ حرام ہے. مذاق جو ہے وہ جھوٹ کو حلال نہیں کرتا. کیا بات ہے. یعنی اچھی انہوں نے بات کہی کہ جھوٹ ہوتا ہے، دل آزاری ہوتی ہے، یعنی یہ دونوں ناجائز ہے. چاہے یہ آپ مذاق میں بولے یا مذاق میں نہ بولے. مذاق میں بھی بولیں گے تب بھی ناجائز گناہ ہے، گناہ والا کام ہے. فرشتے جو ہے گناہ کاؤنٹ کریں گے اور یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور جیسے کہ بہت اچھی انہوں نے توجہ دلائی کہ جو کلپس دیکھی جاتی ہے اس میں کیا بولتے ہیں، مذاق، مسخری اور ہنسانے والی باتیں ہوتی ہے. تو غور کر لیں کہ اس میں باتیں کیسے ہو رہی ہیں. اسلام کو تو نشانہ نہیں بنایا جا رہا ہے، شریعت کے خلاف تو بات نہیں ہو رہی ہے. کہیں ایسی بات تو نہیں جس پہ میں اگر ہنسا، راضی ہوا، خوش ہوا اور وہ اسلام سے خارج کر دے. تو اس سے بات یہ سمجھ میں آئی کہ ایمان و عقیدے کا علم حاصل کر لے، ہے نا. یعنی تمام علوم میں جو پہلا علوم فرض ہے، جو پہلا علم فرض ہے وہ ہے علم عقائد، عقیدے کا علم، وہ حاصل کرنا ہے. تو عقیدے کا علم حاصل ہوگا تو ہمیں یہ بات پھر سمجھ میں آئے گی کہ مذاق کس اعتبار سے ہونی چاہیے. مذاق جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جس میں دل آزاری نہ ہو بلکہ دل خوش ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں اچھی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کا دل خوش کرنے والا بنائے، دل آزاری سے بچائے. شارق بھائی، وہ لوگ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو میرا جو ہے عزیز ہے، میں اس کو اگر کچھ بول بھی دیتا ہوں تو یہ برا نہیں مانتا ہے، یہ اپنا آدمی ہے، اس کو میں اگر 4 بات سنا بھی دوں نا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو میں کیا بولتے ہیں کچھ مذاق اس سے کر لیتا ہوں، یہ میرا اپنا، آپ لوگ سے نہیں کر پاؤں گا، اس سے میں مذاق تھوڑا بہت کر لیتا ہوں. مگر وہ بیچارہ جو ہے مجبور ہے، یا تو وہ کیا بولتے ہیں ملازم ہوگا، ماتحت ہوگا، اور وہ جو ہے افسر وہ مذاق کر رہا ہے، جو بھی افسر ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی اوپر ہے، اور وہ اپنے نیچے والے سے مذاق کرتا ہے، دل آزاری اس کی ہوتی ہے، مگر وہ بیچارہ خاموش ہے، کرے کیا کرے. یہ کیا حرکت ہے؟ یہ کیسی بات ہے؟ کیا یہ اس کے لیے درست ہے کہ بھائی وہ یہ اپنا قریبی ہے، چل جائے گا اس سے معاملہ، میں اس کو دیکھتا ہوں یہ برا نہیں مانتا ہے؟ اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیے گا. ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں. گویا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ سامنے والے کے پاس دل ہے ہی نہیں. اچھا، وہ انسان ہی نہیں ہے، اس کے پاس بھی دل ہے، اس کا بھی دل آزار ہوتا ہے، مگر وہ بندہ خاموش کیوں ہے جس کی دل آزاری ہو رہی ہوگی؟ وہ خاموش کیوں ہے کہ بھائی وہ مذاق میں کہ اگر میں کچھ بول دوں تو ظاہر سی بات ہے میرا سیٹ ہے، میرے اوپر ہے، تو پھر وہ کہاں سے معاملہ رہے گا، میں کہاں جاؤں گا؟ اگر میں کچھ بول دوں تو پھر فارغ ہو جاؤں گا، ایسا اللہ ہوگا. ناظرین نہیں، یہ دیکھے، سوچے، غور فکر کرے کہ اگرچہ میرا ماتحت ہے، ملازم ہے، میرے نیچے کا ہے، یا کم منصب والا ہے، یا دوست ہی کیوں نہ ہو آپ کا، وہ ایسا نہیں چلے گا.
کہ یہ برا نہیں مانتا ہے، یہ میرا اپنا ہے، اس کو کچھ بھی بول دوں، 2 باتیں سنا بھی دوں چلے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ بعض اوقات جو ہے مروت میں، اچھی توجہ دلائی کہ بعض اوقات مروت میں لوگ نہیں بولتے، خاموش ہوتے، کچھ ان کی مجبوریاں ہوتی ہے، تو مجبوری ہم سمجھے، ہمیں یہ ریئلائز ہو، ہمیں یہ فیلنگ ہو، احساس ہو کہ اس کی دل آزاری ہو رہی ہے مگر یہ خاموش ہے، یہ احساس ہونا بہت ضروری ہے۔ جو کسی پر آج ہنسے گا کل اس پر بھی ہنسا جائے گا۔ جی ہاں، یہ یاد رکھے، کما تدین تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسے آج آپ کسی کے ساتھ کر رہے کل آپ کے ساتھ بھی ویسا ہوگا۔ جی ہاں، یہ دنیا جو ہے اس کا بدلہ دیتی ہے، آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، تو کیوں نہ ہم ایسی چیزوں سے بچیں، دوسرے کا مذاق اڑانے سے، دوسرے کی دل آزاری کرنے سے، اچھا بولے، ستھرا بولے، پاکیزہ بولے، لوگ آپ کے قریب آئے، آپ کی 2 بات سننے کو اس کو ملے، اس کا دل گھبرایا ہوا ہو، وہ پریشان حال ہو، مصیبت زدہ ہو، تو آپ کو تلاش کرے کہ وہ فلاں شخص کہاں تھا، بڑا مزیدار شخص تھا، بولتا تو دل خوش ہو جاتا تھا، وہ ایسی پریشانی میں وہ آپ کو تلاش کرے، گھر سے نکلے پریشان ہو کر یا باہر سے گھر میں آئے وہ آپ کو تلاش کرے کہ وہ کہاں ہے، اس سے آج ملوں گا، آج اپنے دل کو کچھ ہلکا کروں گا اس سے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو دیکھے راستہ بدل دے، آپ کو دیکھے ٹن ہو جائے۔ جی ہاں، تو بولنے سے پہلے سوچے، غور فکر کرے۔ اسی لیے دعوت اسلامی انڈیا یہ نعرہ دیتی ہے، ہمیں سکھاتی ہے، کتنی پیاری تحریک ہے، کیا سکھاتی ہے؟ پہلے تولو بعد میں بولو۔ جی ہاں، پہلے تول لے پھر بول لے، تو یہ عقل مند ہے، ورنہ بولے گا پھر تولے گا، تو یہ عقل مندی کی نشانی نہیں ہے، یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے، نادانی ہے، بے وقوفی ہے۔ تو سوچ لے، غور فکر کر لے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ تعالیٰ شارق بھائی اچھی رہنمائی کر رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، اللہ پاک آپ کی عمر میں خیر کے ساتھ برکتیں عطا کرے۔ یہاں پر ایک سوال شارق بھائی یہ کروں گا کہ مذاق کئی قسم کی ہوتی ہے، کئی قسم کی، مطلب کئی طرح کے لوگ مذاق کرتے ہیں، وہ کئی انداز میں، کئی اس کا ایک اپنا ایک ان کا اسٹائل ہوتا ہے، تو یہاں پر آپ جو ہے نا مذاق کی چند ایک مثالیں دے دیجئے تاکہ وہ واضح ہو جائے کہ اس طرح کی بھی مذاقیں ہوتی ہے اور یہ مذاق غلط ہے، رانگ ہے، تاکہ لوگ اس سے بچیں، اور اس کی آفات، مذاق کی مثالیں اور اس کی آفات کے بارے میں تھوڑا آپ روشنی ڈالیے گا۔ جی شہاب الدین بھائی، معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی مذاق اڑائی جاتی ہے، اسکول میں، کالجز میں، جہاں کچھ گیدرنگ ہوئی تو کچھ گروپ مل جاتے ہیں اور ایک بندے کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ عمومی طور پر ہوتا ہے۔ اس کی مثالوں میں آپ دیکھ لیں کہ ہو سکتا ہے لوگ جو ہے وہ رنگ کا مذاق اڑاتے ہیں، رنگ مطلب رنگت، اوکے، اس کی رنگت کا مذاق اڑائیں گے، وہ حالانکہ یہ ایسی چیز ہے کہ وہ اس کے اختیار میں نہیں تھی۔ دیکھیں کہ ہم اگر کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کے جسم کا، اس کی رنگت کا، تو سوچ لیں کہ یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا ہے، رنگت اس کی بنائی ہے تو کس نے بنائی ہے؟ وہ پتلا دبلا ہے یا زیادہ جو ہے وہ بھاری بھرکم ہیوی ہے، گوشت والا ہے، لحیم شہیم ہے، تو اس کو کس نے بنایا ہے؟ کیا بات، ظاہر سی بات ہے اللہ نے بنایا ہے، اس کے ہاتھ میں تو نہیں تھا۔ تو اب دیکھیں کہ جب اس کا مذاق اڑا رہے ہیں تو وہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے۔ میں اگر شہاب الدین بھائی ایک پینٹنگ میں گلاب یا پھر فلاورز وغیرہ بنا دوں اور لوگ اس کی مذاق اڑانے لگیں تو میرا دل خوش ہوگا گویا کہ اس کی یا ناراضگی ہوگی؟ پینٹنگ کا مذاق اڑا رہے، یعنی وہ گویا کہ آپ کی طرف جا رہا ہے، آپ کا مذاق اڑ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے وہ احادیث کے اندر فرمایا گیا ہے یہ قنبہ ہے اللہ پاک کا، یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک اپنی مخلوق سے کس قدر محبت فرماتا ہے۔ اب اس نے بنایا جیسا چاہا، آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک جیسا چاہے وہ تمہاری صورت بناتا ہے۔ تو اب دیکھیں اللہ نے بنایا ہے، اب آپ اس کی کوئی بھی شخص اس کی رنگت کا، اس کے جسم کا اور طرح طرح کی اس کی ذاتیات کا مذاق اڑائے گا تو یہ معاملہ کافی گمبھیر اور یہ معاملہ کافی نازک ہو جاتا ہے۔ اور پھر کچھ مذاق اڑاتے ہیں کسی کی غربت اور مفلسی کا، کہ سامنے والا غریب ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ عمومی طور پر عمرا حضرات ہوتے ہیں ایسے۔ کسی کی کامیابی یا ناکامی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کسی کو حاصل ہونے والے نفع و نقصان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کسی میں پائی جانے والے جسمانی عیب کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کسی کی دینداری کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ لوگ داڑھی کا بھی مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں عمومی طور پر، کرتا پاجامہ پہن لیا، داڑھی رکھ لی تو اس کو سخت جملے کہتے ہیں معاشرے میں۔ کسی کے تقوی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کسی کے عمدہ اخلاق والا ہونے پر بھی اس دور میں جو ہے وہ مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ کچھ چند مثالیں تھیں کہ غور کر لیں کہ ہم جو ہے وہ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ یا اللہ، آپ نے دیکھا ناظرین کہ مذاق کے بارے میں مولانا شارق مدنی صاحب نے جو بتایا ہے
کہ کس کس طرح سے لوگ کن کن کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی ان کی اپنی رنگت کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ گورا ہے، بہت زیادہ گورا ہے، یا کالا ہے، یا اس کی ہائٹ بہت لمبی ہے، ہاں، یا کم ہے، پس قد ہے، ٹھیک ہے، یا لحم و شہی میں اچھا موٹا تازہ ہے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں. کالا گورا، آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں. تو یہ معاشرے میں عام ہے یہ مذاق. غربت ہے تو اس کی مفلسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یہاں تک کہ دیندار بھی محفوظ نہیں ہے ان کی دینداری کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کا نام بھول کر ان کی جو دینداری ہے اس سے یاد کیا جاتا ہے. وہ ملا جیسے الفاظ ہوتے ہیں، وہ معاذ اللہ طرح طرح کے وہ الفاظ ہوتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں. تو یہ سب چیزیں جو ہے کیا اس کی اپنی بنائی ہوئی ہے، کیا اس کی اپنی پیدا کی ہوئی ہے، اس نے بنایا ہے، اس کے اختیار میں نہیں. آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، یہ جو جیسا بھی اس کا جسم ہے، جو اس کا قد ہے، یہ اس کا اپنا نہیں ہے. جو اس کی رنگت ہے وہ اس کی اپنی نہیں ہے. جو اس کی مفلسی ہے، غربت ہے، وہ اس کی اپنی نہیں ہے. جو اس کے پاس جو بھی واٹ ایور جو بھی اس کے پاس چیز ہے اس کی اپنی خود کی نہیں ہے. سارا کچھ جو اس کے پاس ہے یہ اللہ پاک کا دیا ہے. اللہ پاک کا دیا ہوا اللہ پاک نے اس کو عطا کیا ہے، اللہ پاک نے اس کو پیدا کیا ہے. جو بھی اس کا ہے وہ اللہ پاک نے دیا ہے. تو آپ اس کی رنگت کا مذاق اڑا رہے، اس کے قد کا مذاق اڑا رہے، مفلسی کا، غربت کا، اور اس کی دینداری کا، اور اس کے لباس کا، اس کے کھانے پینے کا، جو بھی ہے. تو اس کی تو دل آزاری ہوگی، اللہ پاک بھی ناراض ہوگا. تو ایسے کام کرے کیوں جس میں اللہ پاک کی ناراضگی ہو، اللہ پاک ناراض ہو. تو یاد رکھے جس میں اللہ پاک کی ناراضگی ہوگی اس میں کامیابی نہیں ہے. تو آپ جس طرح آج اس کے ساتھ کرے کل آپ کے ساتھ بھی ویسے ہی ہونا ہے. تو آپ سے گزارش ہے، ہم بھی یہ نیت کرتے کہ مذاق کریں گے تو اچھا پسندیدہ کریں گے، مزاح کریں گے، مذاق میں جس میں دل خراش باتیں ہو، موذی باتیں ہو، دل آزاری ہو، جھوٹ کی آمیزش ہو، اس سے بچیں گے، محفوظ رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین اور بھی اس پر آپ سے باتیں کرنی ہے، کچھ اور باتیں ہے جو رہ گئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں اگلے سلسلے میں آپ سے گفتگو کریں گے. جب تک کہ آپ دیکھتے رہیے FGN چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے حسین، نیک ہو امت اے نانائے حسین. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانائے حسین. سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے حسین.